बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आ गई जान शिकंजे अंदर जिंज वेले विच गन्ना ते रो नू कहो हुन रवे मुहम्मद ते हुन रवे ते मना। अब देखिए बात ये है कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जेल में बैठे हैं और जेल में बैठे वो बज़ाहिर अपने कारकुनों को मुतमईन रखने के लिए बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा बड़के लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या हाल है। आज हमारे अजीज़ और दोस्त जनाब हमाद हसन साहब ने एक ट्वीट फरमाई है और उस ट्वीट के मुताबिक 2 दिसंबर को शाम 6 बजे के इर्द गिर्द कोई मीटिंग हुई है और उस मीटिंग का अहवाल जो है वो उन्होंने मालूम किया है। और ये पहली मीटिंग नहीं थी, यहाँ पे इस पे गौर रखा जाए कि ये तीसरी मीटिंग थी और तीसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग के अंदर क्या कहा गया आपने सुनना है, बड़ा मज़ा आएगा। यानी देखिए इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब उस 2 दिसंबर वाली मीटिंग के बाद फरमाते हैं वो वाली बात जो कि मीडिया के अंदर छपी कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, ये होगा वो, मतलब वो सारा कुछ जो है बाअंदाज़े जनरल परवेज़ मुशर्रफ वो फरमाते हैं कि आपका कप्तान डटा हुआ है, कुछ नहीं होगा, ठीक है। और मैं जनाब इनको ये नाकों चने चुवाऊँगा और नाकों में चने चुवाने वाला अंदर खाने की कर रहा है, अल्लाह दे नाम दे दे एग्जैक्टली यही हो रहा है। तो वो जी अस्करी साहब हैं और हाज़िर सर्विस हैं और उनसे हम ये तो नहीं कह रहे कि या हमाद साहब ये तो नहीं फरमा रहे कि वो जेल में जाके इमरान खान से मिले हैं, लेकिन उनका इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी से राब्ता है। तो मैंने पूछा कि हाज़िर सर्विस हैं, तो उन्होंने कहा अब सारी बातें तो नहीं ना बताई जा सकती क्योंकि रिटायर हजरात तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। पिछले दिनों एक रिटायर हजरत साहब जो थे वो खजल खार भी हुए हैं, माफ़ी तलाफ़ी भी किया उन्होंने। तो लेकिन ये उन्होंने कहा कि जनाब 2 दिसंबर को शाम 6 बजे उन्होंने जाके अपनी तीसरी मुलाकात की है वड्डे साहब से। वड्डे साहब आपको पता है हाफ़िज़ साहब से मुलाकात की है। अब ज़ाहिर है कि कोई भी कोई वड्डे लेवल का बंदा ही होएगा जिसका हाफ़िज़ साहब से रब्ता होगा भाई, है या मुलाकात उनको दे दी गई होगी, वरना हाफ़िज़ साहब ने तो साल हो गए अभी तक किसी को मुंह नहीं लगाया। किसी सहाफ़ी को जनाब उन्होंने बुला के ये नहीं बताया कि टैंकों में पानी मुक गया है या टैंकों के अंदर तेल मुक गया है, या किसी ने ये नहीं बताया कि जनाब अगर इंडिया हमला कर दे तो हमारे पास तो इंजन स्टार्ट करने के सेल्फ और डैनमो ही नहीं चलते। ये बताते रहते थे जनरल बाजवा साहब वक्तन फ़वक्तन, और उनको बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी, मतलब 8-8 घंटे वो साहब बोलते रहते थे। तो जो मतलब कि जितना जिसका ज़र्फ़ है वो उतना खामोश है। वो शेर का एक मिसरा मेरे ज़हन में आ गया कुछ इसी तरह का है कि जो ज़्यादा ज़र्फ़ के लोग होते हैं, ज़्यादा इल्म वाले लोग जो होते हैं, जो ज़्यादा जिनका कहना चाहिए कि ज़िंदगी के बारे में मुहावरा ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा खामोश रहते हैं। लेकिन जब वो बोलते हैं तो फिर एक आध फ़िक्रे के अंदर ही सारी गुफ्तगू पलट देते हैं या समेट देते हैं। तो 2 दिसंबर की शाम के वक्त जी वो जनाब मुलाकात हुई है। इससे पहले भी जो है वो एलची जो हैं वो 2 मुलाकात का मज़ीद का रास्ता बताता है और उन्हें कहा गया है, इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी की तरफ से पैगाम पहुंचाया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी कीमत पर आप माफ़ी अनायत फरमा दें और आप जो कुछ कहते हैं वो करने को तैयार हूँ और जो आप बयान कहेंगे वो मैं बयान देने को तैयार हूँ। 9 मई आले रगड़ना जे रगड़ लवो, मैं इनको पूरी तौर पे डिसोन करने को तैयार हूँ। और जो है वो अपना इसके अलावा अगर आप जो है वो इनकी पीड़नी के असासों के ऊपर या कुछ करना चाह रहे हैं तो मैनू कोई इतराज़ नहीं। असासे जो उन्होंने इस्टेब्लिश किए हैं कुछ और ना समझ लेना। तो जवाब मिला जी, जवाब लाजवाब आगे से ये मिलता है कि जनाब पहले तो उन साहब को डांट पड़ी कि तू की मुँह चुक के आया ना हर दूसरे दिन है, इस तरह की डांट पड़ी।
ہوگی، میں یہ تصور کرتا ہوں کہ پہلے تو ان کو ٹھیک ٹھاک ڈانٹ پڑی، ان کی چاڑ پونچھ کیتی گئی، اور پھر کہا گیا کہ جی ہم اس کے اندر نہ کوئی مداخلت کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، نہ رکھتے ہیں، نہ کوئی مداخلت کریں گے۔ ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے، انہیں کہیں کہ وہ ان اداروں کو فیس کریں، ہم نہ ان اداروں کو کوئی فورس کریں گے کہ وہ ان کے خلاف کوئی حکم جاری کریں، نہ ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ان کے حق میں کوئی بات کریں۔ جو میرٹ پہ بنتا ہوگا وہ آپ فیس کر لیں، اگر یہ وہاں سے سرخرو ہو جاتے ہیں تو سات بسم اللہ، اور اگر یہ سرخرو نہیں ہو پاتے تو ان کا اپنا کیس ہے، ان کا اپنا میرٹ ہے، ان کی اپنی قسمت ہے۔ ہم سے یہ توقع نہ رکھا جائے کہ ہم جو ہیں وہ کسی بھی لیول کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی بھی مداخلت کریں گے، نہ ان کے حق میں کریں گے، نہ ان کی مخالفت میں کریں گے، اور یہ اپنے معاملات جو ہیں ان کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ مخاطب ہوں، ہمیں گھسیٹنے کی بھی کوشش نہ کریں۔ یعنی کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ہر تقریر کے اندر تو انہوں نے فوج کو گھسیٹا ہوتا ہے، ادارے کو گھسیٹا ہوتا ہے، ان کے سربراہان کے نیم کالنگ کر رہے ہوتے ہیں اور نام لے لے کے یہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی ویسے بچپن کی خواہش ہے عمران احمد خان نیازی صاحب کی کہ کسی طرح سے میری بات سن لیں حافظ صاحب۔ اگر آپ کو یاد ہو جناب وہ اسد عمر صاحب، انہوں نے آخری دنوں میں جب وہ جو تھے وہ توبہ طائب ہونے کے بعد بھی، میرے خیال توبہ طائب ہونے سے ایک دن پہلے ہی انہوں نے کہا تھا، پریس کانفرنس جو کی تھی انہوں نے روتے ہوئے، میرے خیال اس سے ایک دن پہلے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ عاصم منیر صاحب کو اور عمران خان صاحب کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور اس وقت تک اس کمرے کو بند رکھا جائے جب تک کہ وہ کسی مشترکہ اتفاق رائے پہ نہ پہنچ جائیں، مطلب وہ کسی اتفاق رائے پہ نہ پہنچ جائیں۔ اپنا اسد عمر صاحب، میں آپ سے دست بستہ عرض کروں، اس کا کوئی نیگیٹو مطلب نہ لیا جائے، حافظ عاصم منیر کو قطعاً بھی وہ اس طرح کی کوئی کسر نہیں ہے جو مراد سعید کو اور عمران خان صاحب تو جو ہے نا وہ تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، تو اس لیے حافظ صاحب کو کوئی اس طرح کا نہ ان کا کوئی ظرف ہے، جو ان کا پورا کیریئر جو ہے ہمارے سامنے ہے وہ بتاتا ہے، ان کو اس طرح کی کوئی کسر نہیں ہے، تو اس لیے آپ خاطر سنبھال رکھیں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی۔ تو وہ نہیں ہوئی جی، وہ ملاقات نہیں ہوئی جی، عمران خان صاحب اور حافظ عاصم منیر صاحب ایک کمرے کے اندر نہیں بیٹھ سکے جی، ایک کمرے کے اندر کیا پبلکلی بھی نہیں، میرا خیال کوئی اشارہ بھی نہیں اس طرح کا کہ جناب وہ ان سے کوئی نفرت کرتے ہیں یا ان سے کوئی بڑی والہانہ محبت کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا تو لاسٹ لو تھا نا، مطلب کہ اتنی زیادہ آپ نے عقیدت محبت رکھی ہو، یعنی جب آپ ہمارے ممتاز بھٹی صاحب روایت کرتے ہیں کہ جب یہ قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب جب ملتے تھے اور فریکوینٹلی ملتے تھے، فیض حمید صاحب تو تقریباً روزانہ ملتے تھے جب وہ DGISI تھے اور یہ پرائم منسٹر تھے، تو باہر نکل کے باقاعدہ خوشی سے جھوم رہے ہوتے تھے، باقاعدہ ناچ رہے ہوتے تھے کہ وہ اپنے ایک اتنے بڑے جسے کہنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اتنے بڑے، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا، اتنی بڑی اپنی سیلیبریٹی سے مل کے آ رہے ہوتے تھے جس کے وہ بچپن سے فین تھے، اور کس طرح بندہ خوش ہوتا ہے، جھوم رہا ہوتا ہے، اس طرح بچوں والی کلکاریاں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب مارا کرتے تھے جب وہ عمران احمد خان نیازی سے مل کے باہر نکلا کرتے تھے۔ تو ایسی کوئی لو بھی نہیں ہے اور کوئی ہیٹ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جناب قانون جس طرح فیصلہ کر رہا ہے اس کے مطابق اس کو فیس کریں۔ ویسے بائی دا وے اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہی الفاظ جناب نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی فرمائے تھے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی جب وکٹمائزیشن ہو رہی تھی عدالتوں کے ذریعے، اب تو ثابت ہو گیا، عدالتوں نے بھی مان لیا اور ہائی کورٹ کے لیول کے اوپر مانا گیا اور ان کے کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایلچی جو تھا وہ جا کے ملا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے کوئی گنجائش پیدا کریں، تو انہوں نے کہا جی عدالتوں کو فیس کریں، عدالتیں جو کر رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو عمران خان صاحب آخری دنوں میں اور خاص طور پہ نکالے جانے کے بعد
یہ الزامات لگاتے ہوئے پائے گئے کہ نواز شریف کو باہر بھجوانے والی ساری سازش جو تھی وہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے تیار کی تھی اور انہوں نے سارا ماحول بنایا تھا، حالانکہ فیصل سلطان نے رپورٹ تیار کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آج کل جیل میں ہیں ڈاکٹر صاحبہ، وہ کی نہ ہے ڈاکٹر صاحبہ دا یار، جنہیں عمران خان، جنہیں نواز شریف کا مقابلہ کرنا ہے، مطلب ماشاءاللہ ہر الیکشن میں وہ نواز شریف کے پاس ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ غلطی سے ان کو کہہ دیا کہ کوئی اچھی سیٹ لے لیا کریں پارٹی میں، آپ کا اچھا مقام ہے۔ تو انہوں نے کہا پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے، مینوں اتنے ڈا دیندے نے جسے کوئی نہیں لڑن نو تیار۔ یعنی کہ اب نواز شریف صاحب نے اس حلقے کے اوپر 1985 سے اتنا کام کر رکھا ہے، یا آپ کہیں کہ وہاں کے رہنے والے ووٹرز نواز شریف سے پیار کرتے ہیں کہ وہاں سے نواز شریف کو ہرانا تقریباً ناممکن ہے، لیکن وہ وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہیں وہ یہ کیس لے کے گئی تھی کابینہ کے اندر، اور پنجاب کی کابینہ کے اندر انہوں نے یہ کیس پیش کیا تھا۔ اور یاد رہے کہ پنجاب کی اس کابینہ کے اجلاس کی صدارت جناب عمران احمد خان نیازی نے جھومتے ہوئے کرسی پہ، کبھی ایسے ہو جاتے تھے کبھی ایسے ہو جاتے تھے، کی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک جلسے میں اس کی رداد بھی بتائی تھی کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایتھے روئی سی تو شیریں مزاری اوتھے روئی سی وفاقی کابینہ دے وچ کہ جناب نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے۔ تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد انہوں نے جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کی گردن کے اندر یہ توق ڈال دیا۔ تو بہرحال جی ایک اہم ڈیولپمنٹ تھی، یعنی دو کو یہ کمیونیکیشن کرنے کے بعد جناب عمران احمد خان نیازی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کپتان ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان بنے گا اب نیا پاکستان۔ بہرحال جی تو جب تک یہ فلسطینیوں پہ ظلم و ستم ختم نہیں ہوتا، ہم جو ہے ان سے یکجہتی کے اظہار کے لیے فلسطین کا پرچم کی جو پٹی ہمیں جماعت اسلامی نے بھجوائی ہے، یہ ہم گلے میں ڈال کے جو ہے یہ پروگرام کیا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔